Please share it to all your contact. قوم نوح تانيث الفعل بمعنى قوم، وأصحاب الرس هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام. ونبيهم قيل حمزة بن صفان وقيل غيره. وثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة أي الغيظة قوم شعيب. وقوم التبع هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه. كل من المذكورين كذب الرسل كقريش فحق وعيد. وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. أفعينا بالخلق الأول أي لم نعي به، فلا نعي بالإعادة، بل هم في لبس شك من خلق جديد وهو البعث. بس سب ساتھ میں ایک دم آتے ذرا الگ الگ کرنے کا ایسا منتشر ہو جانے کا. یہاں پر بند کر دی اس کو. گھومتے پھرتے ہیں ذرا ادھر ادھر گاؤں میں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے تو ہوں گے آپ لوگ. کیسا تو ہے نہیں گھروں میں بیٹھے رہتے ہوں گے، کچھ میدان میں بھی جاتے ہوں گے، کچھ ادھر ادھر بھی کھیلتے ہوں گے. اور آپ تو بہت لمبی سفر کر کے آئے. تو ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے غیر مشرکین کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہو؟ یعنی اتنے ایام میں جو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو مشرکین کو آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہو؟ آپ نے کہیں؟ آپ نے دیکھا کہیں؟ آپ نے دیکھا بھائی؟ آپ نے دیکھا حسین مشرکین کو کہیں کھیلتے ہوئے؟ آپ نے دیکھا؟ دیکھا آپ نے؟ برابر آپ نے مشرکین کو دیکھا کھیلتے ہوئے؟ ٹھیک دیکھا نہیں تھا، لیکن ایک دیکھا سنا تھا لاک ڈاؤن تھا اس وقت کہ پولیس والے آ کر سب لے گئے، بیٹ اسٹمپ سب لے گئے. چلو سنا، اس کے بعد ہم سے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں ابھی. ہمارے سامنے لے گئے تھے لیکن وہ سب. اور تو اپنے لوگوں کے پاس سے لے گئے تو کیا پتا تم کو؟ گاؤں میں کوئی کھیل ہی نہیں رہا، وہ چلے میں سے لے گئے جوتی پرانے سے. برابر. اچھا اپنے لوگوں کو دیکھا؟ اپنے لوگوں کو دیکھا؟ اپنے لوگوں کو دیکھا؟ وہاں تو دیکھا بھی، وہاں سنا. برابر. آپ نے اپنے لوگوں کو دیکھا؟ اچھا. کل بھی گاؤں جانے کی نوبت آ گئی ضرورت کی وجہ. ساروں کی جماعت چل رہی ہے نا ابھی علاقے میں، ملاقات ہوئی معاویہ؟ اچھا. اگلے سنیچر کو یہاں آنے والی ہے جماعت. ایک دن یہاں دیا ہے خاص میری وجہ سے. ان لوگوں نے نعیم صاحب نے کہا کہ ایک دن یہاں دے دو. تو اس جماعت ملاقات کے لیے گئے تھے گاؤں کے اندر. تو یہ راستے سے گزر ہوا تو ماشاءاللہ مسلمان لوگ کھیل رہے تھے. تو میں نے جو اخذ کیا اس سے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ اپنے وقت کو نہیں پہچانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہیں وہ اپنے وقت کو پہچانتے ہیں. کرکٹ ایک ایسا خطرناک کھیل ہے کہ امریکہ میں تو گویا کہ پابندی ہے، سمجھ لو. آج تک امریکہ کی ٹیم سنی گئی آپ نے کہ امریکہ کی ٹیم میدان میں اتری ہو؟ کبھی نہیں سنا ہم نے. تو جاپان کی ٹیم اتری ہے؟ کبھی نہیں اتری ہے. یہ ترقی یافتہ ممالک ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہوتا ہے. بلکہ شاہی رسالہ نکلتا ہے، یہ مراد آباد سے ندائے شاہی نکلتا ہے رسالہ. تو میں نے خود اس کے اندر پڑھا تھا ندائے شاہی کے اندر کرکٹ کے بارے میں. جب شروع میں وہ جاری ہوا تو پہلے 5 دن کے ٹیسٹ چلتے تھے نا. ابھی تو پتہ نہیں ہوتا، اب تو زیادہ وہ دن پر آ گیا ہے. باقی 5 دن کی بھی ٹیسٹ چلا کرتے تھے پہلے زمانے کے اندر. تو جاپان وہ کھیل کھیلا گیا. تو اس کے وزیر اعظم ذمہ دار کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آئے دیکھنے کے لیے. تو وہ بھی گیا دیکھنے کے لیے. تو شام کو پوچھا کہ کیا نتیجہ ہے؟ کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں آیا، ابھی تو کل بھی کھیلا جائے گا پھر پتہ چلے گا. تو کہا اچھا دوسرے دن بھی آنا پڑے گا؟ تو کہا کہ دوسرے دن بھی آنا پڑے گا. دوسرے دن بھی گیا وہ. پھر پوچھا شام کو آج کیا ہوا؟ کہا کہ آج بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوا. تو اچھا ایسا کھیل کہ جس کے لیے اتنے دن برباد کرنے پڑے کھیل ہے، اپنے ملک میں پابندی عائد کر دی اس نے. ہمارے ملک میں یہ کھیل کبھی کھیلا نہیں جائے گا، سختی سے منع کر دیا، یہ کل بھی کھیلنے کا نہیں. اور ہمارے مسلمان بچے ماشاءاللہ بس فارغ بیٹھے، اس کے گریدہ دل دادا اس کے بن گئے ہیں. اس کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا ہے. پتہ نہیں کیسے اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے.
چلیے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے سوال کر لیا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ میں غیروں کے بچوں کو کبھی کھیلتے ہوئے میں نے نظر نہیں پڑی اور اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے نظر پڑی. ٹھیک ہے کھیلتے بھی ہوں گے مگر اتنے سارے نہیں جتنے اپنے صبح تو 8 بجے میدان گرم ہو جاتا ہے، 8 سے لے کر کے پتہ نہیں دوپہر کھانے بھی آتے کہ نہیں آتے، ظہر پڑھنے بھی آتے کہ نہیں آتے، اللہ عالم کب تک کھیلتے رہتے. وہ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ مسلمانوں کی گرانے والی چیزیں ہیں. اور مسلمان سوچتا ہے کہ میں بڑا ذمہ دار بن جاؤں، ملک میرے ہاتھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دیتے، اس کے لیے کچھ صہیب حضرت بلال کی طرح کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کر کچھ ملک ہاتھ میں آتا ہے. کھیلتے ہوئے ملک ہاتھ میں نہیں آتا ہے. چلیے دیکھیں پہلے قوموں کے واقعات ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی واقعات عبرت حاصل کرنا ہے کہ دیکھو پہلے قوموں کا کیا انجام ہوا. ان لوگوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاک کیا. جیسے ابھی بھی اوپر آیت میں یہی خبر دی گئی کہ مشرکین مکہ نے بعث بعد الموت کا انکار کیا، کہنے لگی مر گئے، ہڈی ہو گئے، چورا ہو گئے، کیسے زندہ ہو گئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا برتاؤ پہلے والے قوموں نے بھی کیا تھا. ان لوگوں نے بھی انبیاء کی بھی تکذیب کی، اور انبیاء اسی بات کو خبر لے کر آتے ہیں. انبیاء کی خبروں میں سب سے بڑی اہم خبر ہوتی ہے بعث بعد الموت کی، سب سے اہم خبر ہوتی ہے بعث بعد الموت کی. یہی پورا مدار ہے. انسان صحیح اعمال پر کب آئے گا؟ جب آدمی سمجھے گا مجھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر آدمی کھیلے گا نہیں، وقتوں کو ضائع نہیں کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، صحیح عبادتیں کرے گا. جب اس کا یقین ہوگا کہ آئندہ زندگی آنے والی ہے اور اعمال کا حساب کتاب ہونے والا ہے تو صحیح کام کرے گا. اور اس کو یہ ہے کہ نہیں بس مر گئے، ختم ہو گئے، مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ، تو کیوں صحیح عمل کرے گا وہ. اس لیے سب سے اہم چیز بعث بعد الموت ہے جو انسان کو اعمال خیر کے اوپر، اچھے اعمال کے اوپر ابھارنے والی چیز ہے. تمام انبیاء نے آ کر سب انبیاء نے متفق علیہ سب نے یہ خبر دی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ان قوموں نے تکذیب کی، ان قوموں پر عذاب آیا. تو مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے بھی اس کو نہیں مانا تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ بے فکر رہے، آپ غم نہ کریں، اپنا کام کرتے رہیے. اگر یہ مشرکین مکہ آپ کے تکذیب کر رہے ہیں تو پہلے بھی ایسے واقعات آئے ہیں، قوم نوح نے تکذیب کی ہے، قوم سمود نے تکذیب کی ہے، تو آپ کیا رکھیے؟ تسلی رکھیے، اپنا کام کرتے رہیے. پھر آخر کے اندر وہی مسئلہ جو بعث بعد الموت کا مسئلہ چل رہا تھا اسی کو ثابت کیا. کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے سے ہم تھک گئے؟ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم اس سے تھک گئے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عیوب سے پاک ہے. تھکنا یہ عیب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے. تم خود اس کی انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تھک نہیں گئے. تو پھر جب تھک نہیں گئے ہیں بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ بعث بعد الموت کے بارے میں تم شبے میں پڑے ہوئے، شک میں پڑے ہوئے کہ یہ کیسے انسان مر گیا، پیسے کی زندہ ہو گیا، ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر وجود میں نہیں آتی ہے. تو اسی طرح انسان ختم ہو گیا پھر اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. حالانکہ بالکل بات جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو ایادہ پر بھی قادر ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں تھکے، وہ یقیناً سب کو پھر سے پیدا کریں گے اور سب کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا. چلیے ایسے واضح گزرا تو دل میں آیا کہ میں آگے جا کر کپتان کو اتنا کان میں ڈال دوں. سب کے تو کہنا بیکار ہے، اپنا کپتان کو کان میں ڈال دو جا کے آپ ذمہ دار ہو. یہ کلمہ جو بھی آپ کے سامنے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ وقت کو نہیں پہچانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہیں وہ وقت کو پہچانتے ہیں. اتنا کلمہ کیا کر چلا جاؤں مگر میں کہا چلو کون پتہ نہیں کون سے دماغ کا ہے کون سے دماغ کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارا پیغام اب اس کے ذریعے سے پہنچ جاوے. چلیے مگر جو بھی سننے والے ہیں ان سامعین سے بھی خاص درخواست ہے کہ کوئی چیز کاٹ کے نہ ڈالیں. ہاں بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا، ڈال کے بس وہی چیز شائع کرتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. وائس کا پورا بیان اگر ریکارڈ کرنا چاہے پورا بیان اس کا بھیجنا ہے کہ پورا ماحول کیا تھا، کس ماحول میں بات چیت کہی ہے، اس لیے ضروری ہے پورا. آدھی بات ریکارڈ کاٹ کے بھیجی جائے گی تو پھر پتہ نہیں اس کا اثر کیا ہوگا. اس لیے ہماری بات کو کوئی کاٹے نہیں، کسی کو بھیجنا ہے تو پورا بھیجے، ورنہ پھر نہ کرے، کچھ سنے ہی نہیں اس کو. چلیے کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح نے. ان سے پہلے کن سے پہلے؟ قریش سے پہلے. قریش سے پہلے تکذیب کی قوم نوح نے. کذبت تانیث مؤنث لائی اور قوم تو کیا ہے؟ مذکر. اس کا جواب دیتے ہیں فعل کا مؤنث لانا، کذبت فعل کا مؤنث لانا قوم کے معنی کی وجہ سے. قوم کا معنی کیا ہے؟ امت، جماعت. کذبت قبلہم امت نوح یا جماعت نوح، تو قوم امت کے معنی میں، جماعت کے معنی میں، اس لیے کیا لائے گئے؟ کذبت مؤنث لایا گیا. وہ اصحاب الرس، اور تکذیب کے اصحاب رس نے. رس کا کیا معنی ہے؟ یہ بئر، یہ کنواں ہے. جو کنواں بغیر من کے ہو، کٹھڑا جس کا نہ ہو، پکا کنواں نہ ہو،
یا یہ کہ کھاڑیے جیسے پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتے تھے، کنویں نہیں بلکہ کھاڑیے ہوا کرتے تھے، وہ تو پہلے پانی اس طرح ہوتا تھا، اب تو پانی کی قلت ہو گئی، تو ایسا کنواں کہ جس میں من بنی ہوئی نہ ہو، سادہ کنواں ہو اس طرح کا، تو وہ کنویں والے. یہ بیرون، وہ کنویں. یہ کون لوگ تھے اصحاب رس؟ یہ قوم سمود کے جو لوگ 4000 لوگ ایمان لیا تھے صالح السلام پر، اور 4000 جو ایمان لیا جو الگ ہو گئے تھے. یہ کنویں پر جا کر پڑاؤ ڈال دیا تو وہی رہتے تھے. یہ لوگ تو صحیح تھے، مگر بعد میں ان کی قوم کے اندر پھر بت پرستی آ گئی، جس کا اندر یہی نکلا کہ کنواں بھی ویران ہو گیا اور ان کے سب مکانات بھی ویران کھنڈرات ہو گئے. واصحاب الرس، اور کنویں والے. یہ بیرون، کنواں ہے. کانوا مقیمین علیہ، کہ اس کے اوپر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کنویں کے اوپر وہ مقیم تھے. بمواشیہم، اپنے چوپایوں کے ساتھ، بمواشیہم اپنے جانوروں کے ساتھ. یعبدون الاسلام، بتوں کی پرستش کرتے تھے. اور ان کے نبی کون تھے؟ ان کے نبی کہا گیا ہے حنظلہ ابن صفوان تھے، اور ایک کو علیہ کا نہیں، اس کے علاوہ اور بھی تھے. بعد حضرت صالح اسلامی کو کہا ہے، مگر ان کا انتقال وہی ہو گیا تھا، تو بعد میں اور بھی انبیاء آئے ہوں گے. اسی لیے جگہ کا نام حضرموت کہا جاتا ہے، ای حضر موت، موت وہاں پر حضرت صالح اسلام کی حاضر ہو گئی. بس سمود، اور قوم سمود نے بھی تکذیب کی، مراد قوم سمود سے قوم صالح. اور عاد نے بھی تکذیب کی، مراد قوم ہود. و فرعون، ای قوم فرعون، مراد فرعون سے قوم فرعون، اور قوم فرعون نے بھی تکذیب کی. وہ اخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تکذیب کی. لوط علیہ السلام جو اس خاندان کے تھے نہیں، وہ صدوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے جو فلسطین کے پاس ہے. اصل ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام تو کہا کے رہنے والے ہیں، عراق کے اصل رہنے والے، عراق میں ان کی بیعت ابراہیم السلام کی ہوئی تھی. اور لوط علیہ السلام وہ آپ پر خالی ایمان لائے تھے اور کوئی ایمان کے لائے نہیں تھا، تو آپ ہجرت کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، لوط کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے. تو ابراہیم السلام تو فلسطین میں رہے، بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر رہے. اور لوط علیہ السلام کو قریب کی بستی صدوم کے اندر بھیج دیا. انہوں نے جا کر سمجھایا، مگر وہاں جا کر انہوں نے نکاح کر لیا، وہاں اس خاندان کے لوگوں سے، وہاں کی عورت لڑکی سے نکاح کر لیا. تو وہاں نکاح کرنے کی وجہ سے کون سا رشتہ ہو گیا؟ سسرالی رشتہ. تو یہ بھائی بن گئی کس کے اعتبار سے؟ سسرالی رشتے کے اعتبار سے. یہ آج کل تو اپنے بھائی سے بھی کس کا درجہ بڑھ جاتا ہے؟ سالے کا درجہ بڑھ جاتا ہے. سالہ ویدہ بھائی اپنے بھائی سے بھی زیادہ، اس کی زیادہ عظمت، اس کو زیادہ دعوت کی جائے گی اپنے حقیقی بھائی کے مقابلے کے اندر. تو یہ بھی اخوان لوط، وہ سسرال رشتے والے سب کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے. اس سے کہا کہ لوط علیہ السلام کے بھائی. وہ اخوان لوط، لوط کے بھائی. وہ اصحاب الایکہ، اور بن والے، جنگل والے. ایکہ کہتے ہیں الغیظۃ، الغیظۃ، الغیظۃ جس کے معنی ہے جھاڑی. الغیظ ایسے درخت جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہو. الغیظہ کہتے ہیں ایسے درخت جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہو، گیج جنگل ہو. واصحاب الایکہ، اور جنگل والے. قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. وقوم تبع، اور قوم تبع. یہ تبع کون ہے؟ ایک بادشاہ تھا یمن کے اندر جو اسلام لے آیا تھا اور اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی. فکذبوہ، بس قوم نے اس کی تکذیب کی تھی. یہ بادشاہ اچھا تھا جو قوم حمیر سے اس کا تعلق تھا، یمن کے رہنے والے بادشاہوں کو، جیسے پہلے سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ یمن میں رہنے والے تمام بادشاہوں کو، یمن کا جو ذمہ دار ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے، اس کو تبع کہا جاتا ہے. جیسے فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا. تو اس طرح وہاں کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا. اور ایک بادشاہ تھا جو یمن میں رہتا تھا، جو اسلام لے آیا تھا اور اپنے قوم کو بلایا اسلام کی طرف، انہوں نے اس کی تکذیب کی. کل، یہ سب کے سب. کل اے کل امت، کل یہ تنوین مضاف الیہ کی عوض کے اندر. کل امت، تمام امتوں نے. کل قوم، تمام قوموں نے. مذکورین میں جن کا اوپر تذکرہ ہوا، قوم نوح، قوم اصحاب رس وغیرہ سب. مذکورین میں سے کذب الرسل، رسولوں کی تکذیب کی. چاہیے رسول کی ہو، چاہیے رسول کی تکذیب کرنا، سبھی کی تکذیب کرنا ہے. تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں. قریش کی طرح فحق وعید ای وعیدی، پس میری وعید ثابت ہو گئی، واجب ہو گیا عذاب کا نازل ہونا ان تمام پر. پس آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے، حضور کو خطاب. پس آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے قریش کے آپ کا انکار کرنے کی وجہ سے. قریش کی انکار کرنے کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے، سب دل تنگ نہ ہوئی. تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. پہلے بھی لوگ اس طرح ہوتے تھے، نہیں مانتے، کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. آپ کے ساتھ یہ بتاؤ کیا جا رہا ہے، کچھ ماننے والے بھی ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ سبھی نہیں مانتے ہیں، ہے کچھ ماننے والے. اور آہستہ آہستہ وہ زمانہ وہ آئے گا کہ سبھی آپ کے ماننے والے بن جائے گے. افعینہ بالخلق الاول، کیا پس ہم پہلی والی پیدائش سے تھک گئے؟ افعینہ بالخلق الاول، کیا پس ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے؟
تم یہ جو سمجھتے ہو کہ بعد بعد الموت نہیں ہوگا، تو کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے تھک گئے ہیں، اس سے آگے کام نہیں بڑھے گا، اب پھر زندہ نہیں کریں گے؟ یہ تمہارا گمان غلط ہے، بلکہ بات کیا ہے، بعد بعد الموت کے بارے میں تم کیا پڑے ہوئے ہو؟ شک میں پڑے ہو۔ تمہارا یہ گمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے، کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا ہے، سبھی سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے، اور تھکنا ہی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بن جائے گا؟ عیب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، منزہ ہے، اس سے تھکنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعد الموت کے بارے میں تم شک میں پڑے ہو، یقین ہی نہیں ہے کہ اچھا مریں گے۔ اب آدمی کو یقین ہو، وہ کرکٹ کے میدان میں یقین آ جاوے اور سوچ لے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو شاید بڑلا الوداع پکڑے، وہ سیدھا بھاگتے ہوئے مسجد میں ہی دوڑ کر آ جائے وہ، مگر اس کا یقین بیٹھ جاوے تو بھاگے وہ یقین نہیں بیٹھے گا وہاں تک بھاگے گا نہیں۔ اور یقین بیٹھا اسی کو کہا جائے گا جب کہ زندگی میں کیا آوے؟ تبدیلی آوے، تو کہا جائے گا یقین بننا ہے، اور یقین بننا نہیں کہا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے زبانی دعوے ہیں، میں زبان سے کہوں مگر میرے اعمال میں فرق نہیں پڑ رہا ہے تو خالی میری زبانی دعوے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے اس کی۔ اگر ہم زبانی بیان کریں، اچھی طرح یہ کریں، نصیحتیں کریں، سب کریں، مگر میرے اعمال میں، وہ تو اعمال سے جائزہ لے لو، یہ مسجد میں کب آتا ہے، نماز کتنی پڑھتا ہے، تلاوت کتنی کرتا ہے، یہ پورا تھرمامیٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے تھرمامیٹر ساتھ میں لگا دیا ہے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا بس ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے سے؟ ای لم نعی بہ فلا نعی بالیادت، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے ہم اس سے نہیں تھکے، ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے سے تھکے نہیں ہیں، پس ہم نہیں تھکیں گے اعادے سے بھی، دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی یقینی نہیں تھکیں گے ہم۔ بلکہ الوجہ کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، من خلق جدید، نئی تخلیق کے بارے میں، نئے جنم کے بارے میں، نئی تخلیق کے بارے میں یہ شک میں پڑے، بس نئے جنم کو مانتے ہی نہیں۔ یہ تو کیا نئے جنم پیسے پھر سے پیدا کرنا کیسے ہوگا؟ یہ اصل مسئلہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تھک گئے نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ وہ الباس، وہ خلق جدید کیا ہے؟ وہ الباس، پھر سے زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ چلیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ حال بتقدير نحن ما مصدرية توسوس تحدث به الباء زائدة أو للتعدية والضمير للإنسان نفسه، ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد، الإضافة للبيان، والوريدان عرقان بصفحتي العنق إذ ناسبة بأذكر مقدرا يتلقى يأخذ ويثبت، المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله عن اليمين وعن الشمال منه، قاعدان وهو مبتدأ خبره ما قبله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاذر، وكل منه بمعنى المثنى. وجاءت سكرة الموت غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراها المنكر لها عيانا، وهو نفس الشدة، ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد، تهرب وتفزع. ونفخ في الصور للبعث، ذلك أي يوم النفخ، يوم الوعيد للكفار بالعذاب. وجاءت فيه كل نفس إلى المحشر معها سائق ملك يسوقها إليه، وشهيد يشهد عليها بعملها، وهو الأيدي والأرجل وغيرها. ويقال للكافر لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا النازل بك اليوم، فكشفنا عنك غطاءك أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم، فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا. وقال قرينه الملك الموكل به هذا ما، أي الذي لدي عتيد حاذر. فيقال لمالك ألقيا في جهنم، أي ألقي أو ألقيني. وبه قرأ الحسن فأبدلت النون ألفا كل كفار عنيد معاند للحق مناع للخير كالزكاة معتد ظالم مريب شاك في دينه. الذي جعل مع الله إلها آخر، مبتدأ زمن معنى الشرط خبره، فألقياه تفسيره مثل ما تقدم في العذاب الشديد. قال قرينه الشيطان ربنا ما أطغيته أزللته ولكن كان في ضلال بعيد، فدعوته فاستجاب لي، وقال هو أطغاني بدعائه له. قال تعالى لا تختصموا لدي، أي ما ينفع الخصام هنا، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا، ولا بد منه ما يبدل يغير القول لدي في ذلك، وما أنا بظلام للعبيد فأعذبهم بغير جرم. وظلام بمعنى ذي ظلم لقوله لا ظلم اليوم، يوم ناسبه ظلام. نقول بالنون والياء لجهنم هل امتلأت، استفهام تحقيق لوعده
بملئها وتقول بصورة الاستفهام كالسؤال هل من مزيد أي لا أسع غير ما امتلأت به أي قد امتلأت به أي قد امتلأت. بس اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں باس بعد الموت کے اوپر قادر ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے اہم چیز ہے قدرت اور علم. سب علم ہونا چاہیے کہ کون کہاں ہے، کیا ہے نہیں ہے، کہاں دفن ہوا ہے، کون کہاں مرا ہے، سب علم ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ثابت کرتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، میں نے سب کو پیدا کیا، میں سب جانتا ہوں. جیسے آج کل کمپنیاں گاڑیاں نکالتی ہیں تو آج کل تو ان کے پاس ایسا وہ رہتا ہے ڈیوائزن کے پوری ان کو سب پتہ ہے ہماری گاڑیاں کہاں کہاں گھومتی ہے سب. اور اگر تم پوچھو جا کر فلاں نمبر کی گاڑی کہاں گھومتی ہے تو سب بتا دے گا پورا ریکارڈ. تو کمپنیاں ہی آج کل دنیا میں ایسے جو انسان کو اللہ کی قدرت میں سے ایک تھوڑی سی معمولی سی قدرت دی گئی ہے وہی یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اپنی کمپنی کی نکلی ہوئی چیزوں پورا ریکارڈ اس کے پاس رہتا ہے کہ کتنی کمپنی کی میری گاڑیاں نکلی ہے، کہاں کہاں گھوم رہی ہے، سب اس کے ریکارڈ میں. تو اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں سب چیزیں نکلی ہوئی ہے، سب انسان پیدا کیے، سب جانور پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، سب اللہ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. نیز ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے انتظام کے لیے حجت تام کر، ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں. فیصلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ گواہوں کے ذریعے سے. جیسے دنیا کا بھی اصول ہے، جج کو ایک بات معلوم ہے مگر قاضی اپنے علم سے جج اپنے علم سے فیصلہ تھوڑا کرے، بھائی واقعہ مجھے معلوم ہے تو فیصلہ کر دے تھوڑا چلتا ہے. باقاعدہ قانون میں کیس چلا ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، مدعی ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے، گواہ پیش کیے جاتے ہیں، پوری اس کی ترتیب کرنی پڑتی ہے اور باقاعدہ ترتیب کر کے پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم پر فیصلہ نہیں، حالانکہ سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، مگر فیصلہ علم پر نہیں کریں گے، باقاعدہ اس پر کیا کریں گے؟ حجت کام کریں گے. انسان کو حاضر کیا جائے گا، اس کے سامنے گواہ حاضر کیے جائیں گے، تو نے یہ اعمال نامے کیے تھے اور اعمال نامے کا ریکارڈ ابھی تیار ہو رہا ہے. سب اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کتنے لگا دیے ہیں؟ 2 فرشتے لگا دیے ہیں، برائی لکھنے والا اور اچھا لکھنے والا. تمام دو فرشتے انسان، اب چاہے ان کی تبدیلی ہوتی ہو نہ ہوتی ہو یہ الگ مسئلہ ہے مستقل. باقی ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں؟ 2، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. اور انہی کو یہاں پر سائق و شہید کلام اللہ میں کہا گیا ہے. انسان 2 طرح کے، حسنات زیادہ کرنے والے یا سیئات زیادہ کرنے والے. اگر حسنات زیادہ کرنے والا ہے، حسنات زیادہ کرنے والا ہے تو یہ حسنات لکھنے والا فرشتہ شہید بن جائے گا اور سیئات لکھنے والا کیا بن جائے گا؟ سائق، ہانکنے والا، ہانک کے اس کو لائے گا. اور اگر الٹا ہے کہ سیئات اس نے زیادہ کی ہے، سیئات زیادہ لکھی گئی ہے تو وہ فرشتہ کیا بن جائے گا؟ شہید بن جائے گا، گواہ بن جائے گا. اور حسنات والا کیا کرے گا؟ اس کو ہانک کر لائے گا. ہر ایک انسان کے ساتھ کتنے لگ جائیں گے فرشتے؟ انسان پیدا ہوتے ہی 2 فرشتے ساتھ میں لگے رہتے ہیں. خیر اعمال نامہ کا ریکارڈ جو شروع ہوتا ہے وہ پہلے تو اس کے اعتبار جو بچہ ہوتا ہے تو اس کے سب اعمال مرفوع القلم ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، قلم اسے اٹھا لیا گیا ہے. بلوغ کے بعد سے اعمال نامہ لکھنے کیا ہو جاتے شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے کا ریکارڈ اس کے گلے میں توق بنا دیا جاتا ہے اور گلے میں پہنا دیا جاتا ہے اور انسان کو کیا کر دیا گیا؟ دفن. جب قبر جو اٹھے گا تو یہ 2 فرشتے پھر ساتھ میں ہو جائیں گے اور فرشتے اڑ کر کے اس کو لے جائیں گے اور یہ اعمال نامہ کھولا جائے گا. وہ فرشتہ کہے گا میرا اعمال نامہ موجود ہے، ریکارڈ موجود، اس نے کیا کیا ہے. سب اعمال نامہ کھولا جائے گا، حجت تام ہو جائے گی اور پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقَ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر، ہم کیا کریں گے سب تاکہ انسان سمجھ جائے اچھی طرح. کوئی چیز مخفی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، حجت پوری طریقے سے تام کر دی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، خاص انسان کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی. آدم اسلام کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کی پوری نسل کو ہم نے پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، وَنَعْلَمُ یہ حال ہے نحنو کی تقدیر کے ساتھ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ. اصل یہ کہنے کی وجہ کیا؟ اب یہ تقدیر نحنو کیوں کہا؟ اس لیے کہ خالی جملہ مضارع اکیلا آوے، حال بنے مضارع اکیلا تو واو نہیں لایا جاتا ہے، اور یہاں پر واو لایا گیا ہے. اور جملہ اسمیہ ہو تو واو آتا ہے، اس لیے کہا کہ جملہ نحنو نعلم، واو اس سے پہلے لایا گا. واو کون سا عالیہ ہے؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا اس حال کے اندر کہ ہم جانتے ہیں، اس حال کے اندر کہ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ جس کو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے. جانتے ہیں ہم ماں اس چیزوں کو کہ جس کو اس انسان کو اس کا نفسہ خیالات ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دل میں کیا خیالات گزرتے ہیں، کیا وساوس آتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. ایک انسان اور ایک انسان کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ نفس.
انسان کے ساتھ گویا کہ دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا. ایک انسان، کبھی انسان اپنے نفس سے بات چیت کرتا ہے اکیلا بیٹھے بیٹھے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اس طرح اکیلا اکیلا اپنے نفس سے بات چیت کرتا ہے. نفس کبھی اس کو یہ کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارے اندر کے جو خیالات پکتے ہیں اور اندر اندر جو سوچتے ہو بیٹھ کر کے، جب یہ بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کون کیا سوچ رہا ہوگا کہ مجھے سبق کے بعد یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ابھی بیٹھا بیٹھا سوچتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی علم ہے کہ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے کیا کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اتنے قریب ہیں، تمہارا ایک ایک علم ہمارے پاس ہے، اس لیے پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور سب جب قیامت آئے گی سب کھل جائے گا. وَنَعْلَمُ، یہ حال ہے نحن کے تقدیر کے ساتھ. ما مصدریہ، ما مصدر یہاں پر لکھا ہے، ایسے موصولہ بھی ہو سکتا ہے، موصولہ بنانا بھی جائز ہے. اور مصدریہ ہوگا تو اس وقت یہ توسوس کس کے معنی میں ہوگا؟ وسوسہ ڈالنے کے معنی میں، کہ جو انسان اس کا نفس اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو وسوسو اے تحدثو، وسوسہ ڈالتا ہے، بات چیت کرتا ہے اس سے، کس سے؟ انسان سے. ہی کا مرجع کیا ہے؟ انسان. جو وسوسہ ڈالتا ہے، بات چیت کرتا ہے انسان سے، یہ بہی میں با کیسی ہے؟ یا تو زائدہ ہے یا پھر با تادیہ کے لیے. اگر تو وسوسہ کو گویا کہ لازم مانو تو پھر با کس کے لیے بنے گا؟ تادیہ. وسوسہ ڈالتا ہے. اور ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، بہی کی ضمیر، ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ انسان کی طرف. نفسو، اس کا نفس جو اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا ہم اس کو جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے قریب ہے شہ رگ سے بھی زیادہ. حبل الورید، شہ رگ. حبل کے معنی رگ، اور ورید اسی کے تعین کر دی. یہ اضافت بیانیہ ہے، اضافت جسے خاتم و فضت، یہ اضافت بیانیہ ہے. انگوٹھی، کس کی انگوٹھی؟ چاندی کی انگوٹھی. تو حبل رگ، کس کی رگ؟ ورید والی رگ. رگیں انسان میں بہت ساری ہیں، الگ الگ رگیں ہیں، تو کون سی رگ مراد ہے یہاں پر؟ ورید. انسان کے اندر جو رگ ایک قلب سے نکلتی ہے اور ایک جگر سے نکلتی ہے. کلیجہ جو ہے، کلیجہ اور قلب یہ اصل میں عیار ہے. تو قلب ہی جگر خون کو الگ الگ کرتا ہے، اچھے اور برے غلط خون کو، اور اچھا خون کا سپلائی کرتا ہے قلب کے اندر، اور قلب بھی پورے جسم کے اندر اس کی سپلائی کرتا ہے. تو قلب سے رگیں نکلتی ہے، اس کا بھی تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے، اور جگر سے بھی رگیں نکلتی، اس کا تعلق بھی پورے جسم کے ساتھ ہے. یہ بڑی اہم رگیں ہیں. اگر وہ رگیں کٹ جائے تو انسان مر جائے گا. وہ رگیں گلے کے اندر ہوتی ہے، جو ذبح کے وقت جو کل 4 رگیں ہوتی ہیں، سانس کے رگ، کھانے پینے آنے جانے کی، اور 2 ہوتی ہے خون کے رگیں ہوتی ہے. یہ خون کے رگیں اگر کٹ گئی تو انسان فوراً کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. اور وہی رگ جو اہم رگ ہوتی ہے، وہ رگ ہاتھ میں بھی گھومتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈائلسس جن کی جاتی ہے، تو کبھی ان کو یا پاؤں کے اندر، کبھی وہ مشین لگاتے ہیں پاؤں کے اندر، کبھی دیکھا ہوگا اپنے ہاتھ کے اندر، اور کبھی دیکھا ہوگا اپنے گلے میں. دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تمام لوگوں کی، سے کہ اسی نوبت اللہ تعالیٰ کسی کی نہ لاوے. ورنہ وہاں پر یہ جو مشین لگاتے یہ لوگ ہاتھ میں، وہاں بھی رگ ہوتی ہے ہاتھ کے اندر، کہ جس کے جیسے کہ گھر والوں کا جب وہ انجیوگرافی کروایا تھا تو وہاں اس نے جب وہ نکال دیا اس نے انجیوگرافی کا آلہ جو تھا وہ، تو پٹا مضبوط باندھا. مجھے تاکید کی کہ کل تک کھلنا مت، اگر کھل گیا تو خون آپ اس کو بند نہیں کر سکیں گے کسی بھی طریقے سے. آپ اس کا بہت مضبوطی سے آپ کو پکڑنا پڑے گا، آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. وہ اہم رگ تھی، اگر یہ کٹ جائے گا انسان کا خون پورا نکل جائے گا. جیسے ذبح کے وقت وہ رگ کٹ جاتی ہے تو پورا خون نکل جاتا ہے، تو جانور کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. ایسے پاؤں کے اندر وہ رگ اہم ہوتی ہے. اس طرح گلے کے اندر بھی آپ نے جو ذبح میں کون سے رگیں کاٹتے ہیں، وہی رگ کاٹتے ہیں گلے والی، کہ جس سے جانور مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شہ رگ سے ہم زیادہ قریب، کہ شہ رگ اتنی اہم رگ کہ جو کٹ جائے گی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. ہم اس سے زیادہ قریب ہیں. تو قریب ہونے کا کیا مطلب؟ حدیث تفسیر کی کتاب کے اندر علم کے ذریعے سے. قرب سے مراد قرب جلوس، بیٹھنے اور مکانی قرب مراد نہیں ہے، بلکہ قرب علمی. جیسے کوئی آدمی کسی کا بیٹھا ہو اور کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو تو نہیں کہتا ہے مجھے زیادہ خبر ہے، تو اس کے پاس بیٹھا تھا، مجھے زیادہ خبر ہے، تو کہاں پاس میں تھا. تو یہ گویا کہ بتانا، قرب بتانا ہے کس کے اعتبار سے؟ بے اعتبار علم کے، کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کہاں گھوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے دلوں میں کیا خیالات پر کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. اور ہم اس سے زیادہ قریب ہے علم کے اعتبار سے. من حبل الورید، شہ رگ سے، شہ رگ سے اضافت بیان کے لیے. اور وریدان 2 رگیں، ارکان، یہ 2 رگیں ہیں جو گردن کی 2 سمت میں، گردن کی 2 جانب کے اندر. یہ جو گردن کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں جو کاٹ
چار ہوتی ہے، ایک آگے ہوتی ہے، دو اس طرح سائڈ میں، ایک ادھر اور ایک پیچھے ہوتی ہے، اس لیے تین اگر رگیں کٹ گئی تو ذبح کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ چوتھی کا کٹنا کوئی ضروری نہیں، تین کا کم سے کم کٹنا ضروری ہے۔ تو ایک بالکل پہلے جیسے چوری رکھی جائے گی فوراً پہلے تو کٹ جائے گی، اس کے بعد دو سائڈ میں ذرا آگے بڑھے گی، پھر وہ دو کٹے گی، اور آخر والی پیچھے رہے گی، وہ بھی کٹتا ہے، نہ کٹے کوئی ضروری نہیں۔ وریدان، اور دو رگیں، وریدان ارکان، دو رگیں ہوتی ہے گردن کی دو جانب میں، گردن کی دو جانب کے اندر۔ اس کا ناصب کیا؟ اذکر مقدر ہے، یاد کیجئے جب کہ دو لینے والے لے رہے ہیں، دو لینے والے یتلقا لے رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، اس کا ناصب اذکر ہے جو مقدر ہے، یاد کیجئے اس وقت تک ہو جب کہ یتلقا المتلقیان، دو لینے والے یتلقا لکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ یتلقا کا معنی کیا یاخذ، وہ لیتے ہیں، یثبت، وہ ثابت کرتے ہیں، المتلقیان، دو لینے والے، دو اخذ کرنے والے، دو لکھنے والے۔ وہ کون لکھنے والے؟ الملکان موکلان، دو فرشتے جو انسان کے اوپر موکل ہیں۔ یتلقا ما یعملو، وہ لکھتے ہیں، لیتے ہیں وہ چیز جو اس کو عمل کرتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرے گا فوراً فرشتے تیار بیٹھے لکھ دیتے ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہیں، تمام چیزیں لکھتے ہیں۔ دو تو قول ذکر کیے گئے ہیں کہ بعد دیکھیں سب چیزیں، اچھا برا، کام کا غیر کام، کچھ بھی کرے گا، وہ تھوڑا بھی کرے گا فوراً کیا کر دے گا؟ وہ لکھ لے گا۔ اور بعد کہ نہیں، جس پر سزا اور جزا کا مدار وہ لکھتے ہیں، جس پر سزا جزا کا مدار نہیں ہے وہ چیزیں نہیں لکھی جاتی۔ اور دوسرا قول دونوں میں تطبیق کا قول یہ ہے کہ سب لکھا جاتا ہے، پھر فرشتے جمعرات کو اس کا پورا لکھتے دیکھتے ہیں پھر سے برابر کہ کیا کیا ہوا۔ اب اس میں جو کام کا ہوتا ہے، جس پر سزا اور جزا کا مدار ہے، اچھے اعمال ہے جس پر جزا کا مدار ہے تو اس کو باقی رکھتے ہیں، برے اعمال ہے سزا کا مدار ہے، اور کچھ مباحث کے لائن کی چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، کھیل دیا وغیرہ ہے، مباح حدود کے اندر کھیلا، شرعی قانون کے مطابق کھیلا، نماز نہیں جانے دی، کرکٹ ہی کھیلا مگر شرعی حدود میں رہ کر کھیلا ہے، وقت والدین کو تکلیف نہیں پہنچائی، کھانا وقت پر پہنچ گیا، نہیں کہ ماں باپ کو پریشان کیا، وہاں نہیں بھی کھیل بھی کیا ہو جائے گا؟ ناجائز حرام بن جائے گا، ماں باپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے کہ ماں باپ تو کھانے کے انتظار کر رہے ہیں اور ذرا میدان کے اندر کیا مست ہے، اور اوپر سے بھی کہتے والدین تو ابا والدین کو ڈانٹتے، تو آپ کو کیا فکر، میں آؤں جب آؤں آپ کو کھانا رکھ دینے کا، بھائی سب کو ساتھ میں کھانا پڑتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے کھانے کا، سب ساتھ میں دسترخوان میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، برکت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر، گویا کہ پھر کتنا بچے کتنا نہ بچے، بچے تو پڑوس کو دے دیا جاوے تاکہ بیکار نہ ہو جائے، کوئی مانگنے والا آوے اس کو دے دیا جاوے، اب تم دیر سے آؤ، اب کتنا کھانا پڑا رہے گا، ٹھنڈا رہے گا، پھر گیس پھر سے جلانا پڑے گا، گرم کرنا پڑے گا، گیس کتنا جلے گا، کتنا مالی نقصان ہوگا، اس کو کوئی تصور ہی نہیں کرتے ہیں کہ مالی نقصان کتنا ہوتا ہے، مگر بس کھیلنے میں مست رہتے ہیں، ہم جب آئیں گے کھائیں گے، تو یہ بھی والدین کو تکلیف دینا ہے، اگر اس کی وجہ سے بھی یہ گناہ کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ شامل۔ اور نماز اگر چھوڑ دیتے تو بہت ہی بڑا گناہ، اعظم گناہ ہو جائے گا پھر تو صورت کے اندر۔ تو چلیے، تو یہ سب چیزیں تو دوسرا قول کہ سب ریکارڈ کیا جاتا ہے، مگر پھر جمعرات کو اس کی ریپیٹ کی جاتی ہے، سزا جزا والی چیزیں باقی رکھی جاتی ہے، اور بقیہ کو سب کیا کر دیا جاتا ہے؟ اڑا دیا جاتا ہے۔ تو دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں، ان الیمین و ان الشمال، دائیں اور بائیں قید بیٹھے رہتے ہیں، قید بمانا قائدان، ان الیمین قائد و ان الشمال قائد، مگر ایک کو حذف کر دیا اور ایک کو باقی رکھا، یا قید فعیل کا وزن پر جس میں واحد تثنیہ جمع سب کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے قید واحد کا سگا ہے مگر مراد دونوں کے دونوں، ایک داہنے بیٹھا رہتا ہے اور ایک بائیں بیٹھا رہتا ہے۔ ان کا قلم کیا ہے؟ ان فرشتوں کا، انسان کی جو زبان ہے وہ قلم ہے، اسی زبان سے لکھتے ہیں وہ، ان کا وہ قلم ہے، اور اس کی روشنائی کیا ہے؟ وہ تھوک جو اندر آتا رہتا ہے وہ فرشتوں کی کیا ہے؟ روشنائی۔ اور کہاں بیٹھے رہتے دائیں بائیں؟ وہ نواجز، جو دانت کی جبڑ ہے بالکل نواجز، وہی بیٹھے رہتے ہیں وہ بالکل برابر اچھی طرح۔ لیکن سب سے اہم چیز تو کون سی ہے؟ زبان تیز چلنے والی، سب سے زیادہ خبر اسی کی رکھنی پڑتی ہے۔ دائیں اور بائیں، ان الیمین و ان الشمال منہ، اس کے اندر سے انسان کے دائیں اور بائیں قید وہ بیٹھے رہتے ہیں، قائدان دونوں بیٹھے ہیں، اور وہ مبتدا ہے، قید یہ کیا مبتدا ہے؟ اس کی خبر اس کا ماقبل، ان الیمین الشمال کیا ہے؟ خبر ہے، اور وہ مبتدا ہے، کون مبتدا ہے؟ قید، اور اس کی خبر کون؟ اس کا ماقبل ہے، ماقبل یعنی کیا؟ ان الیمین و ان الشمال۔ ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، ما یلفظ، انسان کوئی قول نہیں بولتا ہے، کوئی قول کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی ہے مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے، رقیب بمانا حافظ، ایک حفاظت کرنے والا، ایک لکھنے والا، نوٹ کرنے والا، عتید ای حاضر، حاضر رہتا ہے، تیار رہتا ہے، جیسا ہی بولا، دماغ میں وسوسہ آیا، سوچا
کھیلنے جانا ہے، گیا بھیا ہے کچھ نہیں، خالی دل میں کیا ہے خیال آیا، وہ بھی فرشتے نے کیا کر دیا، ریکارڈ کر دیا۔ ہاں مگر جب تک خاطر ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور زن گمان دل میں ارادہ کر لیا اور پکا کر لیا تو نیکی جیسے ارادہ کرے گا نیکی کا لکھ دیا جاتا ہے، زن ہوگا تب بھی لکھ دیا جائے گا، اور برائی نہیں لکھی جائے گی۔ برائی کب لکھی جاتی ہے؟ جب عزم کے درجے میں آوے۔ کون سے درجے میں آوے؟ عزم۔ سب درجات ہے، سب سے پہلے وسوسہ ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، اس کے بعد پھر ہم ہوتا ہے، پھر زن ہوتا ہے، اور پھر کیا آتا ہے؟ عزم۔ تو جو حسنہ ہے وہ تو عزم میں لکھی جائے گی مگر زن کے اندر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور جو ہوتی ہے گناہ سیاح کے لائن سے وہ ہم میں نہیں لکھا جاتا ہے، زن میں بھی نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ کب لکھا جاتا ہے؟ جا کر عزم میں آ جاوے، پکا ارادہ کر لے تب جا کر کے لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک رقیب حفاظت کرنے والا رہتا ہے جو حاضر رہتا ہے، وَكُلُّ مِنْهُمَا مُثَنَّى، اور رقیب اور عتید دونوں کے دونوں کیا ہے؟ مثنیٰ ہے، رقیبان عتیدان۔ وجاء سکرۃ الموت، اور آ گیا موت کا، اور وجاء سکرۃ الموت بالحق کے، اور موت کی بیہوشی، موت کی شدت، موت کی بیہوشی، موت کی شدت حق بات کو لے کر کے آ گئی، بالحق کے جا، یہ با کس کے لیے ہے؟ تادیہ کے لیے ہے۔ اور سکرۃ الموت، موت کی سختی، موت کی سختی، موت کی شدت، موت کی بیہوشی لے آئی، حق بات کو لے کر کے آ گئی۔ کون سی حق بات؟ یہ امور الآخرہ، آخرت کے معاملات میں سے، آخرت کے جس چیز کا انکار کر رہا تھا اب موت کے بارڈر پر چلا گیا، فرشتے نظر آنے لگے، اب سب حقائق کھل گئے، سب حقائق جن چیزوں کو پہلے نہیں مانتا تھا اب مان رہا ہے، مگر اب ماننے کا کیا فائدہ، اب کوئی نتیجہ آنے والا نہیں۔ اور آ گئے وجار، اور لے آیا، اور موت کا نشہ اور موت کی بیہوشی، موت کی سختی لے آئی، حق بات کو لے کر کے آ گئی۔ غمرتو، سکرتن کا معنی کر رہا ہے، غمرتو اس کی شدت، اور وہ شدت اسی کا معنی بھی شدت، دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ بالحق کے، حقیقت کو لے کر کے آ گئی، حق بات کو لے کر کے آ گئی، یعنی کیا بات لے کر کے آ گئی؟ آخرت کے معاملات کو لے کر کے آ گئی، کہ آخرت کے معاملات سب کیا آ گئے؟ سامنے آ گئے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اس کو دیکھے گا وہ شخص جو اس کا یہاں تک کہ دیکھ لیتا ہے اس کو، اس کا انکار کرنے والا کھلم کھلا، یہاں تک اس کو، اس حق بات کو، امور آخرت کو دیکھ لیتا ہے اس کا انکار کرنے والا کھلم کھلا۔ اور وہ نفس شدت ہے، وہ امور آخرت کیا چیز ہے؟ نفس شدت، یعنی شدت موت کی شدت بیان نہیں کرنا ہے بلکہ بات کا حوال جو شدید پیش آنے والے ہیں اس کو واضح کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کیسے موت ہی کی سختی کیسی، اور اس کے بعد کیسے کیسے حوال پیش آنے والے ہیں وہ سب اب سامنے آ جاتے ہیں۔ ذالک، یہ موت ہے، ما کنت منہ تحید، کہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ تحید کے معنی کیا کیا؟ تحربو و تفزو، کہ جس سے تو گھبراتا تھا، موت کا نام لے کر بھی کیا ہوتا؟ تو ڈرتا تھا، بیمار ہو گئے بخار سیدھا بھاگتا ڈاکٹر کے بعد، موت نہ آ جاوے، اور بہت بھاگتا تھا، وہی آج موت تیرے سامنے آ گئی۔ کفار تو بھاگتے ہی ہے، اور مومنین بھی جو فساق فجر بھی بھاگتے ہیں۔ اور اگر کسی کو تما ہوئی، وہ فردی ہوتا ہے کوئی شخص کہ جسے بہت اچھے نیکی کے کام کیے ہیں، تو کبھی کبھی ایسے لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ عام طور پر اصول یہ ہے کہ موت کی کوئی تمنا کرتا نہیں ہے، چاہے 100 سال کا ہو، اس کو بھی جو مرنا ہے وہ بھی کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو مزید 100 سال زندہ رہنا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا گیا۔ وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی بیہوشی آ گئی، موت کی سختی آ گئی۔ یہ تو تعلق فرد کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ سبھی کی موتیں آ جائے گی۔ ابھی تو فردن موتیں آ رہی ہے، ایک ایک دو کر کے مر رہے ہیں، اور ایک وقت کیا آئے گا سب ایک ساتھ مر جائیں گے، یہ مجموعی موت۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے، سب کی موتیں آ جائیں گی، اور سور میں پھونکا جائے گا باس بعد الموت کے لیے۔ ذالک یوم النفخ، یہ پھونکنے کا دن یوم الوعید، وعید کا دن ہے کفار کے لیے، عذاب کی، کہ عذاب کی جو ڈرایا گیا دھمکایا گیا تھا عذاب اب سامنے آ جائے گا۔ وجاءت فیہ کل نفس، اور آئے گا اس کے اندر، اس یوم الوعید کے اندر، اس دھمکی کے دن کے اندر جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ آ جائیں گے، ہر انسان اس میں آ جائے گا محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف، جمع کرنے کے میدان کی طرف، کہ جس کے ساتھ سائق بھی ہوگا اور شہید بھی ہوگا، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ سائق کے معنی مطلب ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو میدان محشر کی طرف ہانکے گا، جو اس کو میدان محشر کی طرف ہانکے گا، اور شہید ہوگا جو گواہی دے گا اس کے اوپر بعملیہا، اس کے عمل کی، جو اس کے نفس کے اوپر علیہا حاکم مرجع نفس،
کہ جو گواہی دے گا نفس کے اوپر اس کے عمل کی، اور وہ شہید کون ہوگا؟ یا شہید کی تفسیر کس کے ذریعے سے کی ہے؟ ایدی، ارجل وغیرہ، اس کے ہاتھ اور پاؤں اور دوسرے اعضاء سب کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ ایک تفسیر یہاں پر یہ کی ہے، باقی دوسری تفسیر کیا کی ہے؟ سائق سے مراد برائی لکھنے والا فرشتہ، اور شہید سے مراد حسنات لکھنے والا فرشتہ، یا برعکس جو بھی شکل ہو۔ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ، اور کافر سے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اور کافر سے کہا جائے گا تو اس سے غفلت میں تھا، یہ دین جو تجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، تجھے بار بار فرشتے انبیاء آئے تھے ڈرانے والے سمجھانے والے، مگر اس دین سے تو کیا پڑا ہوا تھا؟ غفلت۔ یا تو کافر کو کہا جائے گا تو مراد اس دین سے کیا ہونا ہے؟ غافل ہونا ہے، یا پھر مراد مسلمان اگر مراد ہے تو غفلت سے کیا مراد ہے؟ حجاب، پردے کے اندر ہے۔ ایک ہے عالم دنیا اور ایک ہے عالم آخرت، دو عالم ہیں، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت، اصل دو ہے، عالم برزخ بھی ہے، پھر عالم رحم مادر بھی ہے، مگر وہ تو وقتی ہے، باقی اصل دو ہے، عالم دنیا اور عالم آخرت۔ عالم آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور عالم دنیا بھی وقتی، مگر اس کا زمانہ لمبا ہے، اس کا زمانہ لمبا ہے۔ دونوں عالم ابھی پیدا ہو چکے ہیں، دونوں عالم ابھی پیدا ہو چکے ہیں۔ عالم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں عالم آخرت نہیں دکھتا ہے، یہ ایسا عالم آخرت سے عالم دنیا دکھتا ہے، مگر عالم دنیا سے عالم آخرت دکھتا نہیں ہے۔ یہ جیسے کانچ ہوتے ہیں نا کالے، اندر سے باہر دیکھو تو دکھتا ہے، اور باہر والا اندر دیکھتا ہے تو نہیں دکھتا ہے، تو وہ کانچ کا پردہ لگا دیا بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ وہ غلافات، پردے لگا دیے ہیں کہ علوم آخرت والے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مگر دنیا والے آخرت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت کہ آخرت والے دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کا ثبوت یہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جب کوئی عورت اپنے مرد کو شوہر کو پریشان کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو حوری یوں کہتی ہے یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، تو کیوں اس کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو کہا کہ حوری یہاں کیا کر رہی ہے؟ سب دیکھ رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ تو عالم آخرت سے عالم دنیا نظر آتی ہے، مگر عالم دنیا سے عالم آخرت نظر آتی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن سے اگر خطاب ہے تو تجھے وہ آخرت نظر نہیں آ رہی تھی، اب آخرت کے آگے نظر آ گئی۔ جب انسان مرتا ہے اور عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ پردے میں ذرا تھوڑا کالائی کم کر دی جاتی ہے، ایک سیاہی بہت تیز ہو تو بالکل نہیں دیکھے گا، اور ایک سیاہی تھوڑی کم ہو تو تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا، دھندلا جیسا نظر آئے گا۔ تو جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو سیاہی کیا کر دی جاتی ہے؟ کم کر دی جاتی ہے، اب دھندلا نظر آتا ہے، کچھ ہوائیں اچھی آنے لگتی ہے، اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو وہاں کی خوشبوئی آنے لگتی ہے، وہاں کی ہوائیں آنے لگتی ہے، بستر اچھا لگتا ہے، یہ سب اچھا کچھ نظر آنے لگتا ہے، پورا نظر نہیں آئے گا بھی، پورا تو کب نظر آئے گا؟ عالم آخرت میں جب جائے گا تب نظر آئے گا۔ اور کافر کو بھی برائی تھوڑی نظر آنے لگتی ہے، گرمی پہنچنے لگتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جہنم کے شرارے اس کے اونٹ کے بقدر چنگاریں اڑتی ہے نا، جیسے کوئی بٹی چلتی ہے، جیسے آپ نے لوہے پر کرتے ہیں نا وہ ویلڈنگ، تو ویلڈنگ میں کیا اڑتے ہیں؟ شرارے اڑتے ہیں نا، اس کے دور رہتے لوگ کہ شرارے ہم پر لگے نہیں، تو جہنم کے شرارے اڑیں گے، اور کتنے ہوں گے؟ وہ اونٹ کے برابر، اور اونٹ کے برابر اڑ کر کے اس کو پہنچیں گے اس کافر کو جو قبر کے اندر، جو برزخ کے اندر چل رہا ہے وہ۔ تو یہ اللہ اگر مومن کو خطاب تو مراد کیا ہے؟ وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر کافر کو خطاب تو مراد کیا ہے؟ جو غفلت میں پڑا ہوا تھا اب تیری غفلت کیا ہوئی؟ ہٹی۔ اور کافر سے کہا جائے گا لقد کنت، تحقیق تو دنیا کے اندر اس سے غفلت کے اندر تھا، النازل بک اليوم، آج جو تیرے پر اترنے والا تھا، آج جو تیرے پر عذاب اترنے والا تھا اس سے غافل تھا۔ فکشفت عنک غطاءک، پس ہم نے تجھ سے تیرے پردے کو ہٹا دیا، ہم نے زائل کر دیا تیری غفلت کو اس چیز کی بما، جس کو تو آج دیکھ رہا ہے، جس عذاب کو، جس شدت کو، جس تکلیف کو تو آج دیکھ رہا ہے۔ فَبُصِرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی۔ حدید کے معنی کیا ہے؟ تیز۔ پہلے تو آنکھیں نظر نہیں آ رہا تھا، لوگ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب آنکھیں تیز ہو گئی، اب دور دور سے دکھتی ہے۔ جہنم تو کتنی دور ہے ابھی تو، میدان محشر تو کہاں قائم ہوگا؟ زمین پر، اور جہنم تو بہت دور ہوگی اور وہیں سے نظر آ جائے گی۔ جنت بھی دور ہوگی مگر وہی میدان محشر سب نظر آ جائے گا، جنت والوں کو جنت بھی نظر آ جائے گی اور جہنم والوں کو جہنم بھی نظر آ جائے گی۔ بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ حدید کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ دن بڑی تیز ہے، تو دریو کو بھی کہ اس کا جس چیز کا تو انکار کرتا دنیا میں، وہ آنکھیں اس کا ادراک کر رہی ہے، آنکھیں ادراک کر رہی ہیں وہ چیز کا جس کا تو دنیا کے اندر انکار کرتا تھا، اب آنکھیں سب دکھنے لگی اور سب سمجھ میں آ گیا۔ وقال قرینہ، اور اس کا قرین کہے گا ھذا ما لدی عتید، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اس کا قرین کہے گا یہ وہ نامہ اعمال ہے جو میرے پاس تیار ہے، یہ نام اعمال ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ یا پھر قرین و مراد کون ہے؟ یا تو تفسیر ملک کے ذریعے سے کی ہے، اور ایک تفسیر کیا کی ہے؟
شیطان کے ذریعے سے، اس کا قرین جو شیطان ہوگا وہ ساتھ میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اب یہ جہنم میں جانے کے لیے تیار، میں نے برابر جہنم بھی بنا دیا ہے، پورا اچھی طرح اس کو پلایا تھا اور پکا جہنم بن گیا ہے، بالکل جہنم میں جانے کے لیے ابھی کیا یہ تیار ہے۔ وقال قرین ہو، یا تفسیر کس سے کی ہے؟ ملک سے۔ اس کا قرین کہے گا، ملک کہے گا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، ہذا یہ وہ چیز ہے، ما بمانا الذی کی، یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے پاس تیار ہے۔ کیا تیار ہے؟ نام اعمال تیار ہے، نام اعمال سب لکھا ہوا ہے کس نے کیا کیا ہے۔ ای حاضر فیقال المالک، پس کہا جائے گا مالک جو جہنم کے داروغہ ہے۔ اصل تفسیر اصل کس کے حساب سے کی ہے؟ کافر کے حساب سے، اس سے تفسیر اس طرح کر رہے ہیں۔ پس کہا جائے گا مالک سے، جہنم کے داروغاں سے، القیا فی جہنم، اس کو جہنم میں ڈال۔ اب القیا یہ تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تو کہتے ہیں کہ تثنیہ نہیں ہے، القیا تثنیہ نہیں ہے، بلکہ القیا کس کے معنی میں ہے؟ الکے، الکے، تاکید در تاکید، ڈالو ڈالو اس کو۔ مالک سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر کیا کرو؟ ڈالو۔ تو الکے الکے اسی کو ملا کر کے کیا کر دیا؟ القیا بنا دیا۔ یا پھر القین، نون خفیفہ پیچھے لگا ہوا ہے، ضرور اس کو ڈالو۔ القین امر کے اندر پیچھے نون خفیفہ لگایا گیا ہے، اور اس کو حسن کی کر، اس کو حسن نے پڑھا ہے قرات شاذہ میں سے، یہ قرات ہے قرات نہیں پڑھی ہوگی، یہ قرات شاذہ میں سے، بس نون کو الف سے بدل دیا، بس نون کو الف سے القین تھا تو کیا ہو گیا؟ القیہ۔ مگر اس صورت میں ایسا مسئلہ جبکہ خالی خطاب کس کو ہو؟ مالک کو، جہنم کے داروغہ سے ہو، اور اگر القیہ سے مراد وہ دو شخص کون؟ سائق اور شہید، سائق اور بالکل تفسیر برابر ہے اپنی جگہ، پھر تو القیہ تثنیہ کا سیگا، سائق اور شہید کو کہا ہے جو فرشتے لے کر کے آئیں گے، ہاک کر کے لے کر کے آئیں گے، جو گواہی دیں گے، ان تو فرشتوں سے کہا جائے گا ڈالو اس کو جہنم کے اندر، ثبوت پکا ہو چکا ہے، اب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ القیہ فی جہنم، تم ڈال دو، دونوں کے دونوں سائق اور شہید کو کہا جائے گا، یا جہنم کے داروغہ سے کہا جائے گا یقیناً اس کو ڈالو جہنم کے اندر۔ کس کو ڈالو؟ کل کفر، ہر کفر کرنے والے کو، ضدی، حق کا معاند، حق کو نہ ماننے والا وہاں سمجھایا جاتا تھا، مگر حق کا کیا کرتا تھا؟ وہ انکار، ضدی بن کے رہتا تھا، کچھ بھی لوگ کہیں مگر کچھ اثر ہی نہیں پڑتا تھا، بس جو دل میں آئے مجھے کر کے رہنا ہے، مجھے کر کے رہنا ہے، ایسے سب ضدیوں کو جہنم کے اندر ڈالو۔ منع الخیر، خیر سے روکنے والا، جیسے زکوٰۃ، اچھے کاموں سے روکنے والا، معتدن، ظلم کرنے والا، مریب، شک کرنے والا اپنے دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں شک کرنے والا، الذی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا۔ یہ الذی جعل اللہ الہ آخر مبتدا ہے جو متضمن ہے شرط کے معنی میں، اسی لیے فعل کیا، فعل اس پر جزائیہ لایا گیا ہے شرط کے معنی کے متضمن ہونے کی وجہ سے، فعل کیا اس کی خبر ہے۔ جو شخص کہ جس نے اللہ کے ساتھ اسے معبود کو تجویز کیا ہے، فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ شدید، اس کو ڈال دو سخت عذاب میں، اس کو ڈال دو سخت عذاب میں۔ تفسیر مثل ما تقدم، فَأَلْقِيَهُ، یہ فَأَلْقِيَهُ جو یہاں پہ آیا اس کی تفسیر اسی سے جو پہلے گزر گئی کہ الکے کو ملا کر کے القیہ کر دیا ہے، یا پھر القین سے القیہ، اور اگر سائق اور شہید مراد ہے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ کرینو مگر اس کا کرین نہیں، یہ تو بات الگ ہے نا، القیہ فی جہنم یہاں سے تعلق ہے نا، وہ تو اس کے کرین نے تو کہہ دیا کہ میرے پاس نام اعمال موجود ہے، حاضر ہے، تیار ہے، نام دیکھ لو نام اعمال کے اندر، یہ تو بات الگ ہو گئی۔ اب القیہ، اب اس سائق اور شاہد سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کو جہنم میں کیا کرو؟ ڈالو۔ اب جہنم میں کس کو ڈالنا اس کی پوری وضاحت کی، کس کو ڈالو؟ کفار، انید، منع للخیر، یہ سب اس کی صفت ذکر کی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کیا کیا معبود دوسرا معبود تجویز کیا، ان سب کو جہنم کے اندر کیا کر دو؟ ڈال دو۔ کالا کرینو وہ تو پہلے تھا، اگر وہ شیطان مراد ہے تو میں نے مطلب بیان کر دیا کہ مراد کہ میں نے اس کو تیار کر کے لا دیا، اب اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے جانے کے لیے یہ تیار ہے۔ اور اگر فرشتہ مراد ہے تو وہ گواہی کا مسئلہ کہ فرشتہ کیا دے گا؟ نام اعمال میرے پاس کیا ہے؟ تیار ہے، نام اعمال سے پتہ چل جائے گا کہ کس کے لائق ہے، جہنم کے لائق ہے کہ جہنم جنت کے لائق ہے۔ وہ نام اعمال کے فرشتے بھی دو ہوں گے کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، تو واحد کی ضمیر ہے۔ کہاں واحد کی ضمیر ہے؟ قرین واحد نہیں، وہ گواہی دینے والے ایک فرشتہ ہوگا نا، ایک سائق بن جائے گا، ایک شہید بن جائے گا، دو الگ الگ بن جائیں گے، ہوں گے دو، مگر اس وقت کیا بن جائے گا؟ ایک سائق اور ایک شہید۔ تو شہید جو بنے گا وہ گواہی دے گا، سائق تو ہاں کے لائے گا، جاوے نہیں ادھر ادھر گئی، اور شہید ہو تو کیا ہوگا؟ صرف گواہی دے گا۔ چلے آئی بات سمجھ میں؟ رہا کچھ کا الگ آپ کو سمجھ میں آگے بات برابر؟ القیہ، اوپر بھی القیہ فی جہنم تھا، وہ کالا کرینو والی بات تو پہلے تھی،
اور القیہ بعد میں ہے نا، القیہ فی جہنم، تم دونوں سائق اور شہید کو کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں جہنم کے کیا کر دو، ڈال دو، اور اسی کے ساتھ پوری وضاحت کس کو ڈالنا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو ڈالنا ہے، یہ سب صفت بیان کی، اور پھر اسی کو ڈبل لایا گیا، فالقیہ فی العذاب شدید، پھر اس کو ڈال دو عذاب شدید کے اندر۔ اس کی تفسیر ایسی جیسے پہلے گزر چکی۔ قال قرینہ، اب جب یہ جہنم میں جانے کا نمبر آئے گا اور سائق اور شہید کو کہہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو، یا مالک سے کہہ دیں گے جہنم کے داروغہ سے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب اس وقت یہ کہے گا کہ اللہ میں تو گمراہ ہوا نہیں تھا، شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا، اس طرح کے بہانے کرے گا وہ۔ اب وہ شیطان کہے گا، اس کو جواب دے گا شیطان کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، خود گمراہ ہوا ہے، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، خود گمراہ ہوگا۔ یہ بات چیت ہوگی، یہ مخاصمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب جھگڑو بوڑو مت، اب جھگڑنے کا موقع چلا گیا، سب ختم ہو چکا، وہ تو میں نے سب پہلے دنیا میں کہہ دیا تھا، میں نے ڈرا لیا تھا، اب تو سیدھے دونوں جہنم میں جاؤ، تو بھی جہنم میں جا، شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو بھی جہنم میں دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، کون کہے گا؟ شیطان کہے گا۔ یہ کب کہے گا شیطان؟ دیکھو پیچھے آ رہا عبارت قال هو ادغانی بدعائی لی، یہ لفظ ایسے پہلے لانا چاہیے۔ اس کا قرین کہے گا، شیطان کہے گا کب؟ جب کہ وہ جہنم میں جانے والا شخص یوں کہے گا هو ادغانی، اس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ کس نے مجھے کیا تھا؟ شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں اس کا قرین کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب ہم نے اس کو گمراہ کیا نہیں تھا۔ یا پھر ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اس کا قرین کہے گا، یعنی جب اس کے جہنم میں ڈالنے کا نمبر آئے گا اور قرین کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو قرین کہے گا میرا کیا قصور، مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو گمراہ ہونے کا بھی نتیجہ وہی اور گمراہ کرنے کا بھی نتیجہ وہی، تو بھی گمراہ کرنے والا تھا، لہذا تجھے بھی کیا ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈال، دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شیطان کو بھی، جس کے ساتھ جو شیطان ہے جو گمراہ کرنے والا، ہر انسان کے ساتھ دو رہتے، ایک فرشتہ رہتا ہے جو اچھی باتوں کا الہام کرتا ہے، اور ایک شیطان رہتا ہے جو اس کو بری باتوں کی وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس کا قرین یعنی شیطان کہے گا اے ہمارے رب ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ما نافیہ، ما اطغیتہ اے اضللتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا، فدعوتہ، پس میں نے اس کو بلایا، فاستجاب لی، میری بات کا جواب دے دیا۔ میں نے خالی بتایا کہ میدان کھلا ہوا ہے، ذرا اشارے کیے، میں نے لکڑیاں کچھ کھڑی ہے، خالی نظر پڑی تھی، حضرت چلے گئے، وہ خود ہی، میں نے کچھ نہیں کیا، خالی نگاہ بات ڈلوائی تھی، اور حضرت اندر کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ فاستجاب لی، پس میری بات کو اس نے قبول کر لیا۔ وقال، اور یہ قرین کب کہے گا؟ هو ادغانی، جب کہ وہ جہنمی یوں کہے گا ادغانی، اس نے مجھے گمراہ کیا ہے اس کے بلانے کی وجہ سے مجھے۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑو مت، یہ جھگڑے بگڑے کا موقع نہیں ہے، اب تو جہنم میں جاؤ، فیصلہ ہو چکا ہے۔ لا تختصموا لدی، میرے پاس مت جھگڑو، ای ما ينفع الخصام، جھگڑنا نفع نہیں دے گا، ای ما ينفع الخصام یعنی جھگڑنا، یہاں پر اب نفع، یہ جھگڑنے حجت بازی کوئی کام چلنے والا نہیں، یہاں پر جھگڑا نفع بخش نہیں ثابت ہوگا۔ وقد قدمت، اور میں تمہارے پاس دنیا کے اندر وعید بھیج چکا ہوں، رسولوں کے ذریعے سے، انبیاؤں کے ذریعے سے میں پہلے سب پیغام پورا بھیج چکا ہوں کہ نہیں مانو گے، کفر کرو گے، ضدی رہو گے، خیر کے کاموں سے روکیں گے، غلط کام کرو گے تو کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں۔ ایک ایک بات میں نے کھول کے بیان کر دی تھی، کسی بات میں کوئی بہام رکھا نہیں تھا۔ وقد قدمت، حالانکہ میں نے تمہاری طرف مقدم کر دیا تھا، پہلے بھیج دیا تھا دنیا کے اندر وعید کو۔ کون سی وعید؟ آخرت میں عذاب کی، کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ عذاب ہونے والا ہے۔ لو لم تؤمنوا، اگر تم ایمان نہ لائے، ولا بد منہ، اب وہ عذاب ضروری، اب وہ عذاب ضروری۔ ما یبدل قول، ما یبدل کے معنی کیا ہے غیرو، قول نہیں بدلتا میرے پاس اس بارے میں، جو میں نے کہہ دیا کہ میں جہنم کے اندر کس کو ڈالوں گا؟ کفار کو، عنید کو، ایسے لوگوں کو ڈالوں گا۔ اب میرا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب تم جھگڑنے کی وجہ سے قانون بدل جاوے، جن کو بڑا آدمی پکڑا جاتا ہے تو قانون میں کیا کر دی جاتی ہے؟ تبدیلی کر، قانون ہی پورا بدل دیتے ہیں۔ اب ایسا یہاں نہیں چلے گا کہ چلو بڑا آدمی آ گیا تو قانون میں تبدیلی کر ڈالو، ذرا اصول بدلو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصول بدلے نہیں جائیں گے، چاہے کوئی بھی مجرم ہوگا، فرعون مجرم ہوگا کہ اس کا کوئی بھی مجرم ہوگا، سب کو فرعون ہوگا تو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے جیسا دوسرا ہوگا تو بھی کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں۔ ہمارا قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے کہ بٹھا دیے لوگوں کو، چلو بھائی قانون میں تبدیلی کرنی ہے، مسئلہ یہ کھڑا کرنا ہے، اب قانون بدل دو، کوئی بدلا بدلی نہیں جاتا اللہ کے قانون میں۔ ما یبدلو، قول بدلا نہیں جاتا ہے میرے پاس اس بارے میں۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا، ظلم مبالغہ کا سیکھا ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ ظلم، تھوڑا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، چاہے جائے کہ زیادہ، چاہے جائے کہ تھوڑا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، چاہے زیادہ۔ ظلم کا معنی یہ نہیں کہ زیادہ ظلم نہیں کرنے والے ہیں، اس کا مطلب تھوڑا ظلم کرنے والے ہیں۔
फ़अज़िबहुम, बस मैं उनको अजाब दूंगा बस मैं उनको अजाब दे दूँ बगैर जुर्म के, ये मेरा जुल्म नहीं है कि किसी ने कोई गुनाह न किया, कुफ्र न किया और मैं उसको सजा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। बस मैं उसको सजा दूँ बगैर जुर्म के। और ज़ल्लाम का क्या माना है? जी जुल्म, लिक़ौलिही, अल्लाह ताला के फरमान की वजह से ला ज़ुल्मल यौम, दूसरी आयत में कहा गया है आज कोई जुल्म नहीं होगा। तो क्या मतलब? आज नहीं होगा, उसका आगे पीछे होगा नहीं, बिल्कुल आज जो फैसले का दीन है आज जुल्म नहीं होगा। जब कोर्ट पे पेशी का दीन है आज कोई जुल्म नहीं, तो आगे पीछे तो क्या मसला है? सवाल ही नहीं। जब आज पेशी का दीन है तो यहाँ जुल्म नहीं होगा, तो आगे पीछे क्या मसला? वला मफ़हूम लहू, और इसका मफ़हूम मुखालिफ नहीं लिया जाएगा। आज जुल्म नहीं होगा यानी कभी भी नहीं होगा। ऐसे ज़ल्लाम यानी थोड़ा भी अल्लाह ताला जुल्म करेंगे नहीं, ज़ल्लाम का मफ़हूम मुखालिफ मुराद न लिया जाए। यौमा उसका नासिब ज़ल्लाम है, मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ, जिस दिन के मैं जहन्नम से कहूँगा कि क्या तू भर गई। जब जहन्नम से कहने का नंबर आएगा कि मैं जहन्नम को क्या कहूँगा, तू भर गई, उस दिन में मैं जुल्म नहीं करूँगा। जहन्नम से अल्लाह ताला पूछेंगे तू भर गई, वो जहन्नम क्या कहेगी? मैं नहीं भरी। मैं खैर अलग अलग तफसीरें जिक्र की गई यहाँ पर, पहले तफसीर करता हूँ। अल्लाह असल पहले वो निस्बत समझाना है कि यौम का उन्होंने क्या ताल्लुक़ किया, यौम का ताल्लुक़ ज़ल्लाम से किया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मैं बंदों पर बिल्कुल जुल्म करने वाला नहीं, थोड़ा भी जुल्म करने वाला नहीं हूँ। उस दिन भी जुल्म नहीं करूँगा जिस दिन के मैं जहन्नम से पूछूंगा कि क्या तू भर गई। अल्लाह ताला किससे पूछेंगे? जन्नत। ये पूछना बाकायदा इसी तरह पूछना है जिसे ज़मील उकुल का पूछना है। और अल्लाह ताला के सामने सब बातें करेंगे, जन्नत भी बातचीत करेगी, जहन्नम बातचीत करेगी। अल्लाह ताला जब हुजूर के सामने कंकरियों ने क्या पढ़ा है? कलिमा पढ़ा है। दरख्त ने क्या पढ़ा है? कलिमा पढ़ा है। तो हुजूर के सामने जब इन लोगों ने पढ़ा है तो अल्लाह ताला तो तमाम चीज़ों पर कादिर है, उनसे कौन सा मसला है? अब जब तावीलात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकायदा बोलेंगी, अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या तू भर गई। अब वो क्या कहेगी? जहन्नम क्या और भी है? तो जिस दिन ये जहन्नम यूँ कहेगी कि क्या और भी है, वो तो मज़ीद चाहेगी। उस वक्त अल्लाह ताला दूसरों को जहन्नम में डाल सकते हैं भरने के लिए औरों को। जैसे जल भर नहीं है, लोग अच्छे हाथ में नहीं आ रहे, जैसे लगाओ इधर उधर कला में और क्या कर दो, सबको भर दो। तो ऐसा अल्लाह ताला नहीं करेंगे कि खामखा किसी को मुजरिम बना करके जहन्नम में क्या कर देवे, डाल देवे। बल्कि अल्लाह ताला क्या करेंगे? उसके ऊपर अपना कदम रखेंगे, अपना क्या करेंगे? कदम रखेंगे, पावर। जैसे हदीस में जिक्र किया गया ना, वो फिर जहन्नम क्या कहेगी? कद कद कद, बस बस अब भर गई हुआ की। तो अल्लाह ताला उस वक्त भी जबकि जहन्नम मांग रही है, अभी तो मेरे अंदर जगह है, मेरे अंदर जगह दो दो, मुझे मजीद चाहिए, फिर भी मैं उस दिन जुल्म नहीं करूंगा और किसी को खामखा नहीं डालूंगा। किनको डालूंगा? खाली ऊपर वाले जिनका तस्करा किया गया है उन्हीं को डालूंगा और दूसरों को डालूंगा नहीं। तो ये आगे से क्या हो गया? रब्त हो गया। और यौम या तो उसकुर का माजूब है कि याद कर उस दिन को जिस दिन के जहन्नम से ये कहा जाएगा, फिर मुस्तकिल आगे ये कलाम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब ये तफसीर तो ये है। और एक तफसीर जो साहिब किताब ने यहाँ पर की है, अल्लाह ताला ने वादा किया था, जहन्नम से कहा था, अल्लाह ताला ने वादा किया था लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, ज़रूर मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से मैं भरूँगा। ये अल्लाह ताला ने कहा था, वादा किया था। अभी वादा पूरा होने अल्लाह ताला से पूछेंगे, अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेंगे तू भर गई क्या? तो तू भर गई, ये बात मेरी पूरी हो गई। अब जहन्नम क्या कहेगी? हल में मजीद, यानी जवाब क्या देना है? क्या और भी गुंजाइश है? अभी क्या यानी गुंजाइश नहीं है, यानी गुंजाइश जैसे कमरे के अंदर बहुत सारे 25 की गुंजाइश है और कितने भरे हैं? 30 भरे हैं। और फिर और डालू अंदर, वो कमरे वाला जिम्मेदार क्या बोले, क्या और भी जगह रखी है अंदर? कहीं 25 भरने, तो तुमने कितने भरे हैं? 30। अब कहाँ मजीद ज़्यादा गुंजाइश, तो कहाँ से भरोगे अब? तो जहन्नम ने कहा कि यूँ कहा क्योंकि क्या मैं भर गई, अब मेरे अंदर गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ने जो वादा किया था मैं जहन्नम को भरूंगा, ये वादा क्या हो चुका? पूरा हो चुका। मगर ज़्यादा राज कौन सी तफसीर है? पहली वाली जो मैंने बयान की कि हलमी मस्जिद का मतलब। अब ये सवाल कि फिर जहन्नम ने हलमी मस्जिद सवाल के जवाब सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया कि मैं भर गई, बल्कि उसने हलमी मस्जिद सवाल के अंदाज में जवाब दिया। अल्लाह ताला के जवाब सवाल में क्या था? सवाल था। हलीम तला थी, तो जवाब भी किसके ज़रिए से दिया गया? सवाल के ज़रिए। इस मुनासिबत की वजह से जवाब के अंदर भी क्या आया है? सवाब आया है। बल्कि मगर ज़्यादा राज कौन सी तफसीर है? पहली वाली कि अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? वो हलमी मस्जिद, यानी ज़्यादा और चाहिए, ज़्यादा और चाहिए। हत्ता कि हदीस में जिक्र, रिवायत में जिक्र किया गया कि जहन्नम के अंदर कौन कौन जाने वाले हैं,
ان کے بیڑیوں کے اوپر، جہنم میں جو بیڑیاں جسے جکڑے جائیں گے، اور ان کے توقوں پر جس کے اندر ان کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے، سب پر ہر ایک کا نام لکھا ہوا ہے، فلاں فلاں توق کے اندر پکڑا جائے گا، فلاں فلاں جنجیر کے اندر. یہ جب تک جنجیریں پوری نہیں ہوگی وہاں تک حل من مزید یہ کہتی رہے گی. جب تمام اوکڑے پورے ہو جائیں گے، تمام جنجیریں پوری ہو جائے گی، ہر ایک اپنے کھٹے میں کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جہنم اب کہنا اب قط قط کہہ دے گی، اب کیا ہو جائے گی؟ بھر جائے گی. اب یہ کہ آیت میں تو یہ کہا گیا کہ جہنم کو کس سے بھرا جائے گا؟ جناتوں اور انسانوں سے. اور یہاں تو حدیث میں اوپر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا رکھیں گے؟ اپنا قدم رکھیں گے. قدم ہی متشابہات میں سے ہم اس کی حقیقت کو جانتے نہیں. یہ ایسا لفظ ہے جیسے اپنے روح بولتا ہے ابھی تجھے اپنے پاؤں سے روند دوں گا، بولتے ہیں جیسے ابھی تجھے تو پاؤں سے دبانا مراد تھوڑا ہے، مراد کہ اس کو مغلوب کر دینا. مراد کیا؟ تو اس کا مغلوب کر دینا مراد ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جنات انسانیت سے بھریں گے، اور یا تو قدم رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، مگر بھرا جائے گا جنات اور انسانوں ہی سے. اور یہ قدم رکھنا ایسا جیسے کہ جگہ کو کیا کر دینا؟ تنگ کر دینا. جیسے کہ ایک تھیلا ہو، اب اس میں گیو بھرے گئے، اب وہ بھرتا نہیں ہے تو اس کو دبا دیا، تو بھرا تو گیا کس سے؟ گیو ہی سے، مگر دبانے ذرا کیا ہوگا؟ دب گیا. تو جگہ تھی تو دبایا اس کو، تو پوری بھر گئی. کس سے؟ جناتوں اور انسانوں. اس لیے کہ جہنم بہت ہی زیادہ کیسی جگہ ہے؟ تنگ جگہ ہے. اور میں نے مثال بھی دی تھی تنگی کیسی خطرناک، کیسی تنگی؟ کیا مثال دی تھی میں نے؟ جہنم میں جو کافر کو جگہ ملے گی کتنی تنگ جگہ ملے گی. ہاں، دیوار میں کیل جو گاڑی جاتی ہے تو کیل اندر گئی تو کتنی جگہ روکی اس نے؟ تھوڑی بھی جگہ، معمولی بھی زیادہ ہے تھوڑی سی، بلکہ اس کو بھی ٹھوک کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کی بھی جگہ نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی. تو جیسے وہ تنگی میں ڈالا گیا ہے، جہنم میں ایسے کافر ایسے تنگی کے اندر کیا کیے جائیں گے؟ ڈالیں گے. جنت البتہ بہت ہی زیادہ کشادہ ہے. ابھی جہنم کو یاد کیجیے اور پھر کھیلیے برابر جتنا کھیلنا ہو. یوم، اس کا ناصب کیا ہے؟ ذلہ. نقولو، نون کے ساتھ پڑھو یا کہ یقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی ہم کہیں گے، جہنم سے کہیں گے، حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ یہ استفہام کس کے لیے ہے؟ ثابت کرنے کے لیے ہے اللہ کے وعدے کو اس کے بھرنے کا. یہ سوال کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا تو بھر گئی کہ نہیں بھر گئی. اپنے وعدے کو استفہام میں ثابت کرنے کا، اپنے وعدے کو اس کے بھرنے کا، جہنم کے بھرنے کا. وَتَقُولُ، اور کہے گی استفہام کی صورت کے اندر، استفہام کی شکل کے اندر کہے گی وہ سوال کی طرح، کہ سوال میں استفہام تھا تو جواب کے اندر بھی کیا لایا گیا؟ استفہام. وہ جہنم کہے گی استفہام کی صورت کے اندر سوال کی طرح، حل من مزید، کیا کوئی اور گنجائش بھی ہے اندر؟ کیا اور کوئی گنجائش بھی ہے؟ بھی یعنی کیا ہو گئی؟ بھر گئی، اب میرے اندر کوئی گنجائش نہیں. حل من مزید فیہ، کیا میرے اندر کوئی اور بھی گنجائش ہے؟ یعنی نہیں ہے گنجائش اس چیز کے علاوہ جو آپ نے اس کے اندر بھر دیا ہے. اے قد امتلأت، یعنی میں کیا ہو چکی؟ بھر چکی. وأزلفت الجنة قربت للمتقين مكانا غير بعيد منهم فيرونها ويقال لهم هذا المرئي ما توعدون بالتاء والياء في الدنيا ويبدل من للمتقين قوله لكل أواب رجاع إلى طاعة الله حافظ لحدوده من خشي الرحمن بالغيب خافهم ولم يره وجاء بقلب منيب مقبل على طاعته. ويقال للمتقين أيضا ادخلوها بسلام سالمين من كل مخوف أو مع سلام، أي سلموا وادخلوا ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم الخلود الدوام في الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة على ما عملوا وطلبوا. بس کلام اللہ میں عام طور پر جب جہنمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھ میں جنتیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، متقین کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر پہلے جہنم کا ذکر آیا تو آگے کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ متقیوں کا. کہ ذرا کچھ تسلی بھی ہو جاوے، یعنی اسے سخت وعیدیں سنائی گئی تو آدمی ڈر جاتا ہے. تو اللہ یہ ایمان کس کا نام ہے؟ رجا اور خوف کے درمیان ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صاحب نے کس کے؟ متقین کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، وقت ضائع نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اچھی نعمتیں سناتے ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی جائے گی. ازلفت کے معنی کیا؟ قربت. جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے. مکاناً غیر بعید، یہ اصل یہ بتانا کہ غیر بعید اس کا تعلق جنت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ازلفت کی تاکید کر رہا ہے. ازلفت کی کیا کر رہا ہے؟ تاکید. مکاناً موصوف ہے اور غیر بعید کیا ہے؟ صفت ہے. جنت قریب کر دی جائے گی مکاناً غیر بعید، جیسے بولتے ہیں فلاں شخص عزیز ہے لا ذلیل، ایسا بولتے ہیں فلان عزیز لا ذلیل، تاکید کے لیے بولتے ہیں. جیسے جنت قریب کر دی گئی غیر بعید، جو دور نہیں ہوگی، جو جنت
دور نہیں ہوگی۔ ابھی کہ جنت تو مکان ایک رہنے کی جگہ، اس کو کیسے قریب کیا جائے گا؟ تو مراد قریب کرنے سے کیا ہے؟ اس کو دکھائی دینا کہ تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور باقاعدہ کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو بھی کیا کر دیا جاوے؟ قریب کر دیا جاوے۔ منہم ان سے فیرونا پس وہ اس کو دیکھیں گے اور ان سے کہا جائے گا، اور ان سے متقین سے کہا جائے گا ھذا مری، یہ جو دکھائی دے رہا ہے ما یعدون، وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ما یعدون یہ وہ چیز ہے یا تو تا کے ساتھ یا تو یا کے ساتھ، دنیا میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یا یہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا گیا دنیا کے اندر۔ اور بدل متقین سے بدل بنائیں گے اللہ کے قول لکل اوابین کو، اور متقین سے بدل بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے قول لکل اوابین حفیظین کو۔ اوپر کہا کہ جنت قریب کر دی گئی کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین ہے کون لوگ؟ اسی کا بدل، اسی کے وضاحت۔ متقین کون لوگ ہیں؟ لکل اوابین حفیظ، ہر اواب اور حفیظ کے لیے، ہر اواب اور حفیظ کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ اواب کا کیا معنی؟ رجوع ہونے والا اللہ کی طاعت کی طرف، معاصی کو چھوڑ کر کے اللہ کی طاعت کی طرف رجوع ہونے والا، اس کو کہیں گے اواب۔ اور حفیظ کے معنی کیا ہے؟ حفیظ بمعنی حافظ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے احکام کی رعایت کرنے والا، کہ اللہ کا کوئی حکمہ توڑے نہیں، تو گویا کہ معاصی سے بچ جاوے اور کوئی امر کو چھوڑے نہیں۔ اواب کے اندر کیا آ گیا؟ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور حفیظ کے اندر کیا آ گیا؟ تمام امور کو بجا لانا، نواہی سے بچ جاوے اور اوامر کو بجا لاوے۔ حافظ اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو کہ رحمان سے ڈرا بغیر دیکھے، بالغیب خافہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا، ولم یرہ اور اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ یا تو بالغیب یہ حال ہے کس کا؟ اس کا تعلق کس کا؟ رحمان کے ساتھ ہے کہ رحمان کو نہیں دیکھا۔ یا بالغیب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خشیہ کے فائل کے ساتھ ہے۔ خشیہ کے جو شخص ڈرا ہے وہ غیب میں ہے، وہ کس کے اندر ہے؟ غیب کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا نہیں ہے، تو دونوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے بالغیب کا۔ خافو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، ولم یرو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ وجہ قلب منیب اور لے کر کے آیا قلب منیب، سیدھا دل کر کے لے آیا، قلب سلیم لے کر کے آیا، متوجہ یعنی کون سا دل؟ جو متوجہ ہونے والا ہے اس کی اطاعت کی طرف۔ اور نیز متقین سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ۔ سلام کا کیا معنی ہے؟ یعنی تم صحیح سالم ہو تمام ڈرنے والی چیزوں سے، تمام مخوف، تمام ڈرانے والی چیزوں سے تم صحیح سالم ہو، اس طرح صحیح سالم جنت کے اندر تم چلے جاؤ، کوئی خوف نہیں ہے کسی لائن کا بھی۔ یا پھر سلام کا معنی کیا ہے؟ ای مع سلام، کیسے چلے جاؤ؟ سلام کے ساتھ، کہ فرشتے تم پر سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ کا بھی سلام آئے گا، اور آپس کے اندر بھی کیا کرو؟ سلام کرو۔ یا سلموا وادخلوا، یا تم سلام کرو داخل ہو جاؤ، السلام علیکم کہو اور جنت میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ اب یہی سلام نہیں کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا مسئلہ؟ ذالک الیوم، یہ آج وہ دین ہے کہ جس میں دخول حاصل ہوگا، یوم الخلود۔ آج ذالک یہ وہ دین کہ جس میں دخول حاصل ہوا ہے، جس میں دخول جنت میں دخول داخلہ حاصل ہوا ہے، کہ جس میں دخول حاصل ہوا ہے، یوم الخلود یہ ہمیشہ کا دین ہے، ابھی دوام کا دین ہے، اب کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اے دوام فی الجنت، جنت کے اندر کیا رہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے وہ چیزیں ہوگی ما یشاؤون فیہا، جو اس میں چاہیں گے دائماً، ہمیشہ ہمیشہ جو بھی چاہیں گے جنت میں ان کو ملتا جائے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید برا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ مزید برا ہے۔ اے زیادت و زیادتی اچت پر جو انہوں نے کام کیا ہے، و طلب جو انہوں نے مانگا ہے، جو مانگا اس سے بھی کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا۔ جو عمل کیا اس سے بھی کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا۔ اعمال کیے تو اعمال کو بدلہ تو کیا مل گیا؟ جنت مل گئی، عمل کا بدلہ جائے، مگر مزید برا ملے گی۔ اور مزید کی تفسیر حدیث میں کس سے کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی جمعہ کا دن جنت میں ہوگا، بقیہ دن تو نہیں ہوں گے، مگر کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، جس کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ یوم المزید کہا جائے گا، باقاعدہ میدان لگے گا، سب جمع ہوں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ زیارت ہوگی۔ تو یہ مزید چیز ہے کہ اللہ نے ایسی، اور وہ یہ اللہ کی زیارت، اللہ کو دیکھنا یہ ایسی بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو تو پھر تو یہ سوچیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو 24 گھنٹے کیا کرتے رہے؟ ہر وقت دیکھتے رہے، بس یہی تمنا کریں گے۔ اور بعد میں مسجد کی تفسیر کی ہے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، سب نعمتیں مل جائے گی، اس کے بعد ایک بادل چلے گا ان کے اوپر سے، اور بادل کے اندر سے حوریں برسے گی۔ کون برسے گی؟ حوریں برسے گی، اچھی اچھی حوریں ملے گی، وہ حوریں کہے گی۔ یہ ہم مسجد کی تفسیر ہے، یہ کیا کہے گی؟ ہم حل میں مزید، ہم مسجد کے اندر سے یہ مزید برا اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ بس سبحانک اللہ۔